السلام علیکم دوستو ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ کامیابی ہر بندے کو نہیں بلکہ کامیابی اس بندے کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سی حیرت انگیز مثالیں موجود ہیں جن میں سے ہم آپ کو ایک کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو 50 سالہ رینوکا ارادیا یہ انڈیا کا بہت ہی بڑا بزنس مین ہے جو پرواسی لمیٹڈ کمپنی کا مالک ہے۔ یہ کمپنی انڈیا کے ایک شہر بنگلورو میں ہے۔ یہ ٹیکسی سروس اور رینٹ کاروں کی آفر کرتی ہے۔ اس کے فیٹو میں 1000 سے زائد گاڑیاں ہیں۔ دوستو یہیں تک بات نہیں بلکہ یہ 40 اسکول بسز کا مالک بھی ہے۔ اس کی کمپنی کے پرائس 30 کروڑ تک ہے اور اس کی کمپنی میں 150 کے قریب مزدور کام کرتے ہیں۔ دوستو اتنے بڑے بزنس مین کی کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے جو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا۔ اس کی پیدائش کوپاسادرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی تھی۔ اس کا خاندان بہت ہی زیادہ غربت کا شکار تھا۔ اس کا باپ ایک پجاری تھا۔ اس کے باپ کو بہت کم پیسے ملتے تھے جس سے روٹی بھی مشکل سے کھا پاتے تھے۔ رینوکا اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے ان کے گھروں میں جایا کرتا تھا۔ وہاں سے یہ آٹا گندم مانگتے تھے، بعد میں یہ انہیں مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے۔ ان سے جو پیسے انہیں ملتے تھے بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ دوستو ان کے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ برے تھے۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی لوگوں کے گھر گھر جا کر کام کرنا شروع کیا۔ رینوکا کا پہلا کام ایک بزرگ آدمی کا خیال رکھنا تھا۔ دوستو اس بزرگ آدمی کو اسکن کی کوئی بیماری تھی۔ رینوکا اس آدمی کا ہر کام کرتا تھا۔ یہ 1 سال تک اس بزرگ آدمی کے گھر میں رہنے لگا۔ بعد میں اس کے باپ نے اسے آشرم میں بھجوا دیا اور اس نے اس آشرم میں 3 سال گزارے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کو وہاں صرف 2 ٹائم کا کھانا کھانے کو ملتا تھا، ایک صبح اور شام کے وقت۔ دوپہر کے وقت اس کو بھوک اتنی لگتی تھی کہ یہ صرف کھانے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ اسی دوران اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے باپ کی موت کے بعد اس کے گھر کا سارا خرچہ اس پر آ گیا تھا۔ اس کا جو بڑا بھائی تھا اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے بڑے بھائی نے گھر کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر رینوکا نے برف کے کارخانے اور پلاسٹک بنانے والی کمپنی میں کام کیا۔ یہ ایک دفعہ تو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر بھی تعینات ہوا، پھر یہاں تک کہ اس نے جھاڑو بھی لگائے۔ دوستو یہ سب کام کرتے کرتے رینوکا سوٹ کیس بنانے والی کمپنی میں پہنچ گیا۔ اس کمپنی میں یہ ہیلپر کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ سوٹ کیس کو ٹرک میں لاتا تھا۔ اس کمپنی میں اس کی محنت رنگ لے آئی اور اسے سیلز مین بنایا گیا۔ رینوکا بہت حیران اور خوش تھا کیونکہ اس کے لیے بہت ہی بڑی بات تھی۔ کئی مہینوں کے بعد اسے سیلز مین کا کام کر کے کاروبار میں بہت زیادہ تجربہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنا کام کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر دوستو اسے خیال آیا کہ سوٹ کیسز اور بیگ کے کور بنائے جائیں۔ پھر اس نے یہی کام شروع کیا۔ دوستو یہ اپنی سائیکل پر کور لے کر شہر میں آوازیں لگاتا تھا، لیکن دوستو اس کا یہ کام نہیں چلا۔ پھر دوستو اس کی محنت سے کمائے ہوئے پیسے جو اس نے کور بنانے میں خرچ کیے ضائع ہو گئے۔ نہ ہی کوئی پڑھا لکھا تھا اور نہ اس کے پاس کوئی پیسے تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنا حوصلہ بلند رکھا اور اس نے ڈرائیور بننے کا فیصلہ کیا۔ لیکن دوستو ڈرائیور بننے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ اس نے اپنے بہنوئی کے پاس ایک انگوٹھی رکھوائی، اس سے کچھ پیسے ادھار مانگے اور پھر ڈرائیونگ سیکھ کر ڈرائیونگ لائسنس بنوایا۔ اس کی قسمت خراب تھی، اس نے پہلے دن ہی گاڑی کو کسی گیٹ میں مار دیا۔ یہاں سے اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ختم ہوا اور پھر اس نے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کی۔ اسی دوران اس کو ایک ٹیکسی والا ملا۔ یہیں سے دوستو اس کی زندگی تبدیل ہوئی۔ ٹیکسی والے نے بولا کہ وہ اس کو ٹیکسی چلانے کے لیے دے گا، اگر یہ کسی جگہ ٹیکسی مار بھی دے گا تو کوئی بات نہیں۔ رینوکا کے لیے تو یہ کام بہت ہی اہم تھا۔ رینوکا اپنی زندگی سے اتنا زیادہ تنگ ہو گیا تھا کہ اس کو یہ کام بہت ہی آسان اور اہم لگا اور پھر اس نے وہ کام شروع کیا۔ یہ ٹیکسی چلاتے چلاتے ڈرائیور بھی بن گیا۔ یہ ٹرانسپورٹ کمپنی میں ڈرائیور کی نوکری کرنے لگا۔ اس نے وہاں 4 سال ڈرائیونگ کی۔ اس کے بعد ٹریول کمپنی میں بھرتی ہو گیا۔ یہ باہر ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو انڈیا کی سیر کرواتا۔ اس کو لوگ ٹپ بھی دیا کرتے تھے۔ 4 سال کے بعد اس نے بہت سے پیسے کما لیے۔ اس نے سٹی سفاری نام کی ایک ٹریول کمپنی کھولی جس میں یہ اکیلا مالک نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے۔ یہ اس کمپنی کا منیجر تھا اور یہ کافی حد تک مشہور ہو گئی تھی اور پھر اس نے اپنی ذاتی گاڑی لے لی۔ رینوکا کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور پھر کئی سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔
چند سال کے بعد ایک کمپنی جس کا نام انڈیا سٹی ٹیکسی تھا فروخت ہو رہی تھی۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ رینوکا یہ کمپنی خریدنا چاہتا تھا اور یہ کمپنی اس نے 6.5 لاکھ میں خریدی۔ اس نے اپنی گاڑی تک بیچ دی، یہاں تک کہ اس نے بہت سے پیسے ادھار لیے اور یہ کمپنی خریدی۔ اس کمپنی میں تقریباً 35 کیبز شامل تھی۔ اس کو ہر ماہ ایک ٹیکسی سے 1000 منافع ملتا تھا۔ اس کی محنت رنگ لے آئی اور اس نے کمپنی کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کمپنی میں جو کیبز تھی اس نے اسے خریدنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کمپنی کو پرواسی نام دے دیا۔ دوستو یہ کمپنی بہت زیادہ ترقی کر گئی، جس کے حالات آج آپ کے سامنے ہیں۔ جو کبھی لوگوں کے گھر جا جا کر بھیک مانگا کرتا تھا، جسے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، آج وہ رینوکا 30 کروڑ روپے کی کمپنی کا مالک ہے۔ اس کی گاڑیوں کی بات کریں تو یہ 1000 سے بھی زیادہ گاڑیوں کا مالک ہے۔ اگر دوستو انسان محنت کرے تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔